ایک بدعنوان جج اور جرائم پیشہ افراد نے ایک پولیس والے کے قتل کو چھپایا، یہاں تک کہ اس کے کینائن پولیس کتے نے سچائی کو بے نقاب کر دیا۔ خطرناک مجرم آزاد ہو گیا۔ یہ سب ایک بدعنوان جج کی بدولت ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سسٹم کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں کہ نو پولیس کتے نے ایک پوشیدہ سچائی کو سونگھ لیا جو ان کی پوری سازش کو بے نقاب کر دے گی اور انہیں نیچے لے آئے گی۔ نکٹو ریان کارٹر اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے ٹینگو کی پیٹو مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ جرمن شیپرڈ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے کان کھڑے تھے، اس کی آنکھیں مصروف عدالت کے زینوں کے گرد گھوم رہی تھیں۔ ریان نے دباؤ محسوس کیا۔ آج اہم دن تھا۔ اون سینٹ موریٹی، ایک خطرناک مجرم، جیل جائے گا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس کے جرائم آخرکار ختم ہو جائیں گے۔ ہوا بھاری تھی۔ بہت سے رپورٹر باہر کھڑے تھے۔ وہ سوالات چلا رہے تھے۔ کیمرے چمک رہے تھے۔ پولیس افسران ایک سیدھی لائن میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ ریان ان کے پاس سے گزرا۔ اس کا بیج دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس نے اولیویا گرانٹ کو عدالت کے دروازے پر اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گہرا نیلا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں ایک بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ ریان نے پوچھا۔ اولیویا نے سر ہلایا۔ میرے پاس کاغذات ہیں۔ یہ کاغذات موریٹی کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ اس بار نہیں بچ پائے گا۔ ریان نے گہرا سانس لیا، لیکن کچھ غلط محسوس ہوا۔ دو عدالتی محافظ دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی آنکھیں گھبراہٹ سے حرکت کر رہی تھیں۔ دوسرا بڑا تھا۔ اس نے ریان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ معمول کی بات نہیں تھی۔ ان محافظوں کو مضبوط اور مرتکز ہونا چاہیے، لیکن آج وہ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ریان کے حواس نے اسے بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ رپورٹر، پولیس افسران۔ جج ایلن اٹھ کر زینوں پر چڑھ رہا تھا۔ جج ایلن اٹھ کر۔ ریان اسے جانتا تھا، لیکن آج جج نے ریان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں۔ اس کے کندھے اکڑے ہوئے تھے۔ وہ تناؤ میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ٹینگو نے آہستہ سے غروانا شروع کیا۔ ریان نے کتے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ خاموش ہو جاؤ، لڑکے، اس نے سرگوشی کی۔ عدالت کے دروازے کھل گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ ماربل کے فرش پر ریان کے بوٹوں کی زوردار آواز آئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن ریان کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ موریٹی دفاعی میز پر بیٹھا تھا۔ اس نے مہنگا سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال پیچھے کی طرف جمے ہوئے تھے۔ اس کا وکیل اس سے سرگوشی کر رہا تھا، لیکن موریٹی نے نہیں سنا۔ وہ بس ریان پر مسکرا رہا تھا۔ ریان کا جبڑا بھینچ گیا۔ اسے وہ مسکراہٹ پسند نہیں تھی۔ جج اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ بیلف نے کہا، یہ عدالت اب کارروائی میں ہے۔ اولیویے کھڑی ہو گئی۔ جناب عالی، ہم اہم ثبوت دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ریان نے اپنے پیٹ میں خوف محسوس کیا۔ کچھ گڑبڑ ہے۔ اولیویے نے جلدی سے اپنا بریف کیس کھولا۔ اس نے کاغذات کو تلاش کیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نظر آئی۔ اس نے ریان کی طرف موڑ کر سرگوشی کی۔ کاغذات، وہ غائب ہیں۔ کمرہ چھوٹا محسوس ہوا۔ ریان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ کاغذات ایک محفوظ جگہ پر رکھے گئے تھے۔ ان تک صرف چند لوگوں کی رسائی تھی۔ جج اٹھ کر نے گلا صاف کیا۔ مس گرانٹ، اولیویے کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کیا ہوا، جناب عالی۔ کاغذات غائب ہیں۔ عدالت میں موجود لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ دفاعی وکیل اپنی کرسی پر پیچھے جھک گیا۔ وہ محظوظ نظر آ رہا تھا۔ موریٹی زیادہ نہیں ہلا۔
لیکن اس کی مسکراہٹ بڑی ہو گئی۔ ریان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے جج کی طرف دیکھا، اٹھ کر نے آہ بھری اور اپنا سر ہلایا۔ جج نے سنجیدہ آواز میں بات کی، ثبوت کے بغیر اس عدالت کو مسٹر موریٹی کے خلاف تمام الزامات ختم کرنے ہوں گے۔ ریان کے ہاتھ پتھر جیسے محسوس ہوئے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اولیویے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی سانسیں لیں۔ جناب عالی، ہمیں وقت چاہیے۔ کچھ غلط ہے؟ جج نے کہا، کیس خارج کر دیا جاتا ہے۔ مسٹر موریٹی آزاد ہیں؟ جج نے اپنی ہتھوڑی ماری۔ زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ ختم ہو گیا۔ ریان نے اپنے سینے میں غصہ محسوس کیا۔ وہ موریٹی کی طرف مڑا۔ موریٹی آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سوٹ کا کوٹ بٹن لگایا۔ وہ ریان کے پاس سے گزرا۔ وہ جھکا اور سرگوشی کی، اگلی بار قسمت آزمائیے، نکٹو۔ ریان نے غصہ محسوس کیا۔ اس کی انگلیاں پھڑکیں۔ وہ موریٹی کو روکنا چاہتا تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ بھی، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں نہیں، ابھی نہیں۔ ٹینگو زور سے بھونکا۔ اس نے ریان کا غصہ محسوس کیا۔ موریٹی نے کتے کی طرف دیکھا اور ہنسا۔ پھر وہ عدالت کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آزاد تھا۔ ریان کا دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ کسی نے کاغذات چوری کیے تھے۔ کسی نے موریٹی کو فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ اور اب ایک خطرناک آدمی آزاد گھوم رہا تھا۔ نکٹو ریان کارٹر تیزی سے عدالت کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا جبڑا تنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ٹینگو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کتے کے کان حرکت کر رہے تھے، ہر آواز کو سن رہے تھے۔ باہر ہوا شور سے بھری ہوئی تھی۔ رپورٹر چلا رہے تھے۔ کیمرے چمک رہے تھے۔ لیکن ریان نہیں رکا۔ اسے سوچنے کی ضرورت تھی۔ پھر ٹینگو رکا۔ ریان نے پیٹو کھینچتے ہوئے محسوس کی۔ اس نے کتے کو دیکھنے کے لیے موڑ کر دیکھا۔ جرمن شیپرڈ ساکت کھڑا تھا۔ اس کا جسم تنا ہوا تھا۔ اس کی ناک پھڑک رہی تھی۔ اس کے کان آگے کی طرف تھے۔ اس نے کچھ سونگھا تھا۔ ریان نے پوچھا، کیا بات ہے، لڑکے؟ ٹینگو نے دوبارہ ہوا سونگھی۔ پھر وہ آگے بڑھا، لیکن باہر نکلنے کی طرف نہیں، گلی کی طرف نہیں۔ وہ واپس اندر جا رہا تھا۔ ریان نے ایک لمحہ انتظار کیا۔ پھر اس نے پیچھا کیا۔ ٹینگو بغیر وجہ کے کبھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ کتا اسے عدالت کے کمرے کے دروازوں سے آگے لے گیا، خالی راہداری سے گزرتے ہوئے، جج کی بینچ کے پاس سے گزرتے ہوئے۔ ریان کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا پہلے ہی ایک برا احساس تھا، لیکن یہ حیرت کی بات تھی۔ ٹینگو لکڑی کے ایک دروازے کے سامنے رکا۔ جج اٹھ کر کا نجی دفتر۔ ریان کا پیٹ تنگ محسوس ہوا۔ اس نے ادھر الفا دیر دیکھا۔ راہداری خالی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ بند تھا۔ ٹینگو نے دروازے کے نیچے سونگھا۔ اس نے آہستہ سے چیخ نکالی۔ ریان کے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا اوزار نکالا۔ اس نے لاک پر تیزی سے کام کیا۔ کلک، موڑ، دروازہ کھل گیا۔ اندر جج کا دفتر تاریک تھا۔ ہوا پرانی کتابوں اور تازہ کافی کی طرح مہک رہی تھی۔ ٹینگو سیدھا کونے میں موجود لکڑی کی الماری کی طرف گیا۔ اس نے اسے کھرچا۔ اس کے پنجوں نے لکڑی پر زوردار آواز نکالی۔ ریان نے دراز کھولا۔ اندر اس نے پھٹے ہوئے کاغذات دیکھے۔ درجنوں پھٹے ٹکڑے۔ ریان کی نبض تیز ہو گئی۔ اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور کچھ اسکریپ پکڑے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا تھے۔ گمشدہ کاغذات، موریٹی کے مالیاتی ریکارڈ، وہ ثبوت جو مقدمے سے پہلے غائب ہو گیا تھا۔
اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اس نے اپنے فون سے تصاویر کھینچی، ہر تفصیل۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ثبوت کا ایک بیگ نکالا۔ اس نے پھٹے ہوئے کاغذات جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس کا دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، یہ ثبوت تھا۔ جج نے موریٹی کی مدد کی تھی۔ مقدمہ منصفانہ نہیں تھا۔ پھر ریان نے ایک آواز سنی، دفتر کا دروازہ چروا۔ ریان تیزی سے مڑا۔ جج اٹھ کر دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ خالی تھا، اس کے ہاتھ اس کے پہلوؤں پر تھے۔ اس نے کھلی دراز کی طرف دیکھا، پھر ریان کے ہاتھ میں موجود بیگ کی طرف۔ ریان نے بیگ کو تھوڑا سا اٹھایا۔ کیا کچھ کھو گیا جناب عالی؟ اٹھ کر نہیں ہلا۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ ریان نے آہستہ سے مسکرایا، ایک تیز مسکراہٹ۔ ابھی نہیں۔ وہ جج کے پاس سے گزرا۔ ٹینگو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ریان کے پاس کرنے کو کام تھا۔ انکٹو ریان کارٹر نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اسے ثبوت کی ضرورت تھی، اور اسے یہ جلدی چاہیے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے دوست ایتھن کول کو کال کی۔ ایتھن ایک ٹیک ماہر تھا۔ اس نے پہلے بھی ریان کی مدد کی تھی۔ ریان نے کہا، مجھے کچھ پھٹے ہوئے کاغذات ٹھیک کروانے ہیں۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ ایتھن ہنسا، مجھے بھیج دو، مجھے کچھ گھنٹے دو۔ ریان نے جلدی سے پھٹے ہوئے کاغذات کی تصاویر بھیجیں۔ پھر اس نے کسی اور چیز پر توجہ مرکوز کی، سیکیورٹی کیمرے۔ اگر جج اٹھ کر نے دستاویزات چوری کی تھیں تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ریان ڈرائیو کر کے عدالت گیا۔ وہ سیکیورٹی روم میں چلا گیا۔ ایک بوڑھا سیکیورٹی گارڈ ڈیسک پر بیٹھا تھا۔ گارڈ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ریان نے کہا، مجھے کل رات کیمرے کی فوٹیج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گارڈ نے آہ بھری، کیا آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ ریان نے اپنا بیج دکھایا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ گارڈ نے کچھ بڑبڑایا لیکن کمپیوٹر کی طرف موڑ گیا۔ اس نے کچھ بٹن دبائے، اسکرین روشن ہو گئی۔ ریان آگے جھکا، غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک سوٹ میں ایک آدمی رات گئے عدالت میں چل رہا ہے۔ ریان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آدمی ثبوت کے کمرے میں چلا گیا۔ ریان نے زوم ان کیا، چہرہ واضح ہو گیا۔ جج اٹھ کر۔ ریان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اسے پکڑ لیا۔ اس کا فون بجا۔ ایتھن نے کہا، میں نے کاغذات ٹھیک کر لیے ہیں، اور اندازہ لگائیں کیا موریٹی کا نام ہر جگہ ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی تھی۔ ریان مسکرایا، بہت خوب، مجھے بھیج دو۔ چند سیکنڈ بعد اس کے فون نے بیپ کی۔ اس نے فائل کھولی۔ کاغذات واضح تھے، الفاظ پڑھنے میں آسان تھے۔ اٹھ کر نے ثبوت تباہ کر دیا تھا، لیکن اب وہ واپس آ گیا تھا۔ ریان نے اپنا ریڈیو پکڑا، مجھے عدالت میں افسران کی ضرورت ہے ابھی۔ اٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ اندر بھاگا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ عدالت بہت خاموش تھی۔ اس نے جج کے دفتر کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ خالی۔ پھر حرکت۔ پچھلے دروازے پر ایک سایہ۔ ریان بھاگا۔ اٹھ کر، رکو۔ جج مڑ گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ ٹینگو کودا۔ جج زمین پر زور سے گرا۔ وہ کر رہا۔ جرمن شیپرڈ نے اسے دبوچ لیا۔ پولیس افسران اندر گھس آئے۔ انہوں نے اٹھ کر کو پکڑا۔ انہوں نے اسے اٹھایا۔ ریان قریب آیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ تم نے ثبوت تباہ کر دیا، لیکن میں نے اسے واپس حاصل کر لیا، اور میرے پاس ویڈیو کا ثبوت ہے۔ تم ختم ہو گئے۔ اٹھ کر کے کندھے جھک گئے۔
وہ جانتا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ ریان نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ اسے اندر لے جاؤ۔ سچائی سامنے آ گئی۔ انصاف آ رہا تھا، لیکن ریان جانتا تھا کہ یہ انجام نہیں ہے۔ موریٹی ابھی بھی آزاد تھا، اور موریٹی خطرناک تھا۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، موریٹی جیسے آدمی خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ جوابی حملہ کرے گا۔ وہ دوبارہ سچائی کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ ریان ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہا، ہمیں موریٹی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ تلاش کرے۔ اس کے بینک ریکارڈ، اس کے کاروبار، کوئی بھی جو بات کر سکے۔ ہمیں اسے مکمل طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ ریان کا فون دوبارہ بجا۔ ایتھن نے کہا، ریان، مجھے مزید ملا ہے۔ موریٹی نے صرف اٹھ کر کو رشوت نہیں دی، دوسرے ججوں کو، کچھ پولیس والوں کو، یہاں تک کہ سیاست دانوں کو بھی۔ ریان نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ مجھے فہرست بھیج دو، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس نے ٹینگو کی طرف دیکھا۔ کتا ساکت کھڑا تھا۔ اس کے کان کھڑے تھے۔ وہ تیار تھا۔ ریان نے کہا، ہم ابھی ختم نہیں ہوئے دوست، یہ تو بس آغاز ہے۔ ریان عدالت کی سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ رپورٹر انتظار کر رہے تھے، کیمرے چمک رہے تھے، دنیا سچائی سننے والی تھی، اور ریان آخر تک لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ریان کارٹر عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم مضبوط تھے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کمرہ جو کبھی سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا، خاموش ہو گیا۔ جج اٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے ریان کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ریان نہیں رکا۔ وہ سیدھا پراسیکیوٹر کی میز پر چلا گیا۔ اولیویا گرانٹ وہاں بیٹھی تھی، ایک قلم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ ریان نے اسے ایک فولڈر دیا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ریان نے کہا، جناب عالی، میرے پاس نیا ثبوت ہے۔ اس کی آواز واضح اور مضبوط تھی۔ کمرے میں ہوا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ موریٹی جو اپنی کرسی پر پیچھے بیٹھا تھا، اچانک سیدھا ہو گیا۔ اس کی اطمینان بخش مسکراہٹ تھوڑی سی ماند پڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ جج اٹھ کر اپنی سیٹ پر ہل گیا۔ کارٹر، یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ ریان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے چیف جسٹس کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، یہ کاغذات چوری کیے گئے تھے۔ وہ موریٹی کے غیر قانونی پیسوں کے سودے دکھاتے ہیں۔ اور ریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے سیدھا اٹھ کر کی طرف دیکھا۔ میرے پاس جج اٹھ کر کی سیکیورٹی فوٹیج ہے جو ثبوت کے کمرے سے دستاویزات لے جا رہے ہیں۔ عدالت کا کمرہ سسکیوں سے بھر گیا۔ لوگ صدمے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رپورٹروں نے جلدی سے نوٹس لیے۔ چیف جسٹس آگے جھکا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کیا آپ کے پاس ویڈیو ہے؟ ریان نے سر ہلایا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اس نے ایک بٹن دبایا۔ دیوار پر لگی ایک بڑی اسکرین آن ہو گئی۔ ویڈیو چلنے لگی۔ کمرہ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر، عدالت کی مدھم روشنی میں، جج اٹھ کر تھا۔ وہ گھبراہٹ سے ادھر الفا دیر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک الماری کھولی۔ ایک سیکنڈ بعد، اس نے ایک فولڈر نکالا، وہی فولڈر جو اب ریان کے پاس تھا۔ مزید سسکیاں۔ ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اولیویا نے ریان کی طرف دیکھا، پھر اسکرین کی طرف۔ اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ چیف جسٹس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ افسران، جج اٹھ کر کو گرفتار کرو۔ جج اٹھ کر اپنی نشست سے چھلانگ لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پاگل پن ہے؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ دو افسر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس نے جدوجہد کی، لیکن انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی فخر بھری نظر غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور غصہ تھا۔ ریان موریٹی کی طرف مڑا۔
جرائم پیشہ باز پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اولیویے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ جناب عالی، اس نئے ثبوت کے ساتھ ہم ابھی مقدمہ جاری رکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے سر ہلایا۔ منظور ہے۔ موریٹی اپنے وکیل کے قریب جھکا۔ اس نے غصے سے سرگوشی کی۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ریان نے آہستہ سانس لی۔ یہ انصاف تھا۔ کوئی چال نہیں، کوئی بدعنوانی نہیں، بس سچائی۔ جیسے ہی اٹھ کر کو ہتھکڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا اور موریٹی کو قانون کا سامنا تھا، ریان نے خود کو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کی اجازت دی۔ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن آج انہوں نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی۔ ٹینگو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے کان کھڑے تھے۔ اس کی دم ہلکی سی ہل رہی تھی۔ ریان نے کتے کے سر پر تھپکی دی۔ بہت اچھا کام کیا ساتھی۔ یہ کیس صرف موریٹی آؤٹکر کے بارے میں نہیں تھا، یہ اعتماد کے بارے میں تھا۔ یہ ثابت کرنے کے بارے میں تھا کہ کوئی بھی چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور ریان کارٹر جلد ہی رکنے والا نہیں تھا۔ عدالت کا کمرہ خاموش تھا۔ اولیویا اپنے ہاتھوں میں کاغذات لیے کھڑی ہوئی۔ یہ کاغذات ثبوت تھے۔ جیوری اسے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ریان پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ لمحہ تھا۔ اولیویے نے کہا، مالیاتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ونسنٹ موریٹی نے لاکھوں کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ جج واٹکر نے سچ چھپانے کی کوشش کی، لیکن سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ جیوری ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ موریٹی کے وکیل نے بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن ثبوت بہت مضبوط تھے۔ جج، ایک سنجیدہ آدمی جس کی تیز آنکھیں تھیں، نے جیوری کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کسی فیصلے پر پہنچے ہیں؟ ایک جیوری، چاندی کے بالوں والی ایک خاتون، کھڑی ہو گئی۔ ہاں جناب عالی۔ ریان نے اپنی سانس روک لی۔ ہم مدعا علیہ ونسنٹ موریٹی کو تمام جرائم میں قصوروار پاتے ہیں۔ جج نے سر ہلایا۔ اس نے ڈیسک پر اپنی ہتھوڑی ماری۔ ونسنٹ موریٹی، آپ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کمرہ شور سے بھر گیا۔ کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، دوسروں نے سسکی بھریں۔ موریٹی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مٹھی بن گئے۔ اس نے نفرت سے ریان کی طرف دیکھا، لیکن ریان نے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا۔ دو افسران نے موریٹی کے بازو پکڑ لیے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ختم ہو گیا تھا۔ عدالت کا کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ رپورٹر بیانات حاصل کرنے کے لیے بھاگے۔ اولیویا نے کچھ جوریوں سے ہاتھ ملایا۔ اس نے ان کے کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ریان ایک لمحے کے لیے ساکت بیٹھا رہا۔ اس نے اسے سب کچھ ڈوبنے دیا۔ اس کیس نے اس کا بہت وقت لیا تھا، اور اب یہ ختم ہو گیا تھا۔ باہر سورج روشن تھا۔ آسمان صاف اور نیلا تھا۔ ریان عدالت کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ طویل عرصے میں پہلی بار اس نے آزادی محسوس کی۔ ٹینگو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی دم ہل رہی تھی۔ ریان مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تم نے بہت اچھا کیا دوست۔ اس نے ایک چھوٹا سا علاج نکالا۔ ٹینگو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے علاج لیا اور خوشی سے کھا لیا۔ اولیویے ریان کے پاس چلی گئی۔ اس نے رپورٹروں کو افسران کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جنہوں نے موریٹی کو لے جایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے کر لیا۔ ریان نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم نے کیا؟ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آج کیا ہوگا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی میں شک میں تھے؟ وہ مسکرائی۔ میں نے سچ پر یقین کیا، لیکن موریٹی جیسے مرد طاقتور ہے۔
وہ قوانین کو تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کو رشوت دیتے ہیں اور انصاف سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ریان نے گلی کی طرف دیکھا۔ لوگ گزر رہے تھے، اپنے دن گزار رہے تھے۔ اس بار نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے رہے۔ یہ اچھا لگا۔ پھر اولیویا اس کی طرف مڑی۔ اب آپ کے لیے کیا ہے؟ ریان نے کندھے اچکائے۔ مزید مقدمات؟ مزید مجرم؟ وہی نوکری؟ اولیویے مسکرائی۔ اور ٹینگو؟ ریان گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ٹینگو کے کانوں کو کھرچا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ٹینگو نے اپنی دم ہلائی۔ وہ ریان کے ہاتھ میں جھک گیا۔ ایک چھوٹا لڑکا اپنے والد کے ساتھ گزرا۔ اس نے ٹینگو کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا۔ دیکھو، ڈیڈ۔ ایک پولیس کتا۔ ریان لڑکے پر مسکرایا۔ کیا تم اسے پالنا چاہتے ہو؟ لڑکے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ ریان نے سر ہلایا۔ لڑکے نے ہاتھ بڑھایا اور ٹینگو کی کھال کو چھوا۔ ٹینگو ساکت بیٹھا رہا، اس کی دم آہستہ آہستہ زمین پر ہل رہی تھی۔ لڑکے نے سرگوشی کی، واہ! وہ ایک ہیرو ہے۔ ریان نے ٹینگو کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ ہے۔ والد اور بیٹا چلے گئے۔ اولیویا نے ریان کے بازو کو دھکا دیا۔ دیکھو، تم صرف برے لوگوں کو نہیں پکڑتے، تم لوگوں کو متاثر کرتے ہو۔ ریان ہنسا۔ میں اسے ایک اچھی چیز کے طور پر لوں گا۔ وہ مسکرائی۔ تمہیں کرنا چاہیے۔ ریان نے ایک آخری بار عدالت کی طرف دیکھا۔ یہ ایک طویل جنگ تھی، لیکن وہ جیت گئے۔ انصاف جیت گیا۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ ریان کو ایک بات کا یقین تھا۔ جب تک ٹینگو اس کے ساتھ ہے، انصاف ہمیشہ جیتے گا۔